اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میںھ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو
اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور غم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے۔
बस उसे भी लिख देना चाहिए, और जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए और अपने अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो उसका वली अदल के साथ लिखवा दे, और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक ही भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार न करें, और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, खा छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहली न करो। अल्लाह के नजदीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है, और बहुत करीब है इससे कि तुम शक में न पड़ो। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नक़द तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर उसके न लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि न तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए न गवाह को, और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला न पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा कर दे, और अल्लाह से डरता रहे जो उसका रब है। और गवाही को न छुपाओ, और जो उसे छुपा ले वो गुनहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह खूब जानता है। आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह ही की मिल्कियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूल ईमान लाया उस चीज पर जो उसकी तरफ अल्लाह की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की। हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें न पकड़ना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें ताकत न हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबको थामने वाला है, जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया है जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है। उसी ने तौरात और इंजील को उतारा था, इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, और कुरान भी उसी ने उतारा। जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला है। यकीनन अल्लाह पर जमीन और आसमान की कोई चीज पोशीदा नहीं। वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है। उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो गालिब है, हिकमत वाला है। वही अल्लाह है जिसने तुझ पर किताब उतारी, जिसमें वाज़े मजबूत आयतें हैं जो असल किताब हैं, और बाज मुतशाबे आयतें हैं। बस जिनके दिलों में कजी है वो तो इसकी मुतशाबे आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने की तलब और इनकी मुराद की जुस्तजू के लिए। हालांकि इनकी हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, और पुख्ता व मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके, ये हमारे रब की तरफ से हैं, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं। ऐ हमारे रब,
ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بلا شبہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، وہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ کیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو باہم مد مقابل ہوئیں۔ ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے، بلا شبہ اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا منہ مطیع کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجیے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی ایک جماعت منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے، اے میرے معبود، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے
اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ۔ فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگیں الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح
اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے،
दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। ए अहले किताब, तुम बावजूद कायल होने के फिर भी दानिस्ता अल्लाह की आयात का क्यों कुफ्र कर रहे हो? ए अहले किताब, बावजूद जानने के हक व बातिल को क्यों खल्त मल्त कर रहे हो और क्यों हक को छुपा रहे हो? और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है उस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के वक्त काफिर बन जाओ ताकि ये लोग भी पलट जाएं। और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी का यकीन न करो। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। और ये भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन न करो कि कोई उस जैसा दिया जाए जैसा तुम दिए गए हो, या ये कि ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे उसे दे। अल्लाह वुसअत वाला और जानने वाला है, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस कर ले, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अहले किताब में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास सोने चांदी का ढेर भी अमानत रखो तो वो मांगने पर तुम्हारे हवाले कर दे, और कोई उनमें से ऐसा भी है कि अगर तुम उसके पास एक दीनार भी अमानत रखो तो वो तुम्हें अदा न करे, इल्ला ये कि तुम उसके सर पर खड़े रहो। ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों के हक का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह पर झूठ कहते हैं। हाँ, मुआखजा होगा, अलबत्ता जो शख्स अपना करार पूरा कर ले और परहेजगारी करे तो अल्लाह भी ऐसे परहेजगारों को दोस्त रखता है। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह न तो उनसे बातचीत करेगा, न उनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा, न उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यकीनन उनमें ऐसा गिरोह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जुबान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं। और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह की तरफ से नहीं। वो तो दानिस्ता अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह किताब व हिकमत और नबूवत दे, ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ, तुम्हारे किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब। और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करे। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा? जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज को सच बताए, तो तुम्हारे लिए उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना जरूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो। सब ने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह रहो और खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। बस इसके बाद भी जो पलट जाएं वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों वाले और सब जमीन वाले अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं, खुशी से हों या नाखुशी से, सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है और जो कुछ इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया और जो कुछ मूसा, ईसा और दूसरे अंबिया अल्लाह की तरफ से दिए गए, उन सब पर ईमान लाए। हम इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे उसका दीन कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। अल्लाह उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक्कानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफिर हो जाएं। अल्लाह ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता। उनकी तो यही सजा है कि उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो, जिसमें ये हमेशा पड़े रहें। न तो उनसे आजाब हल्का किया जाए न उन्हें मोहलत दी जाए, मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह
بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر وہ کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔